بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی دل علی وجوب وجودہ اتفاق الممکنات وعلی قدرتہ وعلمہ احکام المصنوعات المنزہ بجلال قدسہ المناسبۃ الناقصات نحمدہ حمدا یملأ اقطار الارض والسماوات ونشکرہ شکرا علی نعمت المتظاہرات المتواترات ونستعينه على كشف البأساء والضراء في جميع الحالات ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء صاحب الآيات والبينات أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصوم الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم من عمل عملا صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. صلوات پڑھیں سب مل کے محمد و آل محمد پر. عزیزان محترم، میں نے جس آیت کو کل شبنامہ کلام قرار دیا تھا، میں نے اسی آیت کی آج پھر بطور تبرک تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. رب کریم کا ارشاد ہوا، من عمل عملا صالحا من ذکر او انثی، کوئی بھی مرد اور عورت میں سے عمل صالح انجام دے، وہو مؤمن، جبکہ وہ مومن ہو، ایمان کی کیفیت اس میں موجود ہو، تو فلنحینہ حیاۃ طیبہ، اللہ کا یہ اعلان ہے کہ ہم اسے ایک پاکیزہ زندگی عطا کریں گے اس دنیا میں. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ، اور اس عمل کا اجر ہم اس کو دیں گے آخرت میں. بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو اس نے کیا تھا اس سے بہت زیادہ اور بہت بہتر اس اجر اسے مل جائے گا. صلوات پڑھیں سب مل کے محمد و آل محمد پر. عزیزان محترم، پھر دوسری جگہ ارشاد ہوا کہ کل ہم نے کہا کہ عمل صالح کے نتیجے میں انسان کو حیات طیبہ مل جاتی ہے، ایک پاکیزہ زندگی اسے مل جاتی ہے. اسی سلسلے سے دوسری آیت میں ارشاد رب العزت ہوا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے ایمان لانے والو، اللہ اور رسول کی دعوت کا جواب دو، یعنی جب اللہ اور رسول تمہیں پکارے تو تم اس کا جواب دو. اذا دعاکم، جب تمہیں پکارے، جب تمہیں کوئی حکم دے. لما، استجیبوا، جواب دے دو. کیوں؟ لما یحییکم، کیونکہ اللہ اور رسول جو حکم تمہیں دے رہے ہیں اس حکم کو بجا لانے کی صورت میں تمہارے لیے حیات ہے. لما یحییکم، حیات اسی میں ہے کہ اللہ اور رسول کے حکم کی اطاعت کیجئے. بس عزیزان محترم،
انسان کے لیے حیات طیبہ کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ عمل صالح انجام دے۔ یہ بات طے ہے کل کی گفتگو اور آج کی تمہید میں۔ اگر آپ کے اذہان میں میری گفتگو کا کچھ نہ کچھ خاکہ موجود ہے تو میں اپنی اسی سلسلہ مجالس کی دوسری مجلس کا حوالہ دے رہا ہوں کہ دوسری مجلس میں نے معصوم کا یہ قول آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ مولا ماشاءاللہ نمازی بہت ہیں، روزہ رکھنے والے بہت ہیں، حج کرنے والے بہت ہیں، تو مولا نے کہا یہ جو لوگ کثرت سے نماز پڑھ رہے ہیں، کثرت سے روزہ رکھ رہے ہیں، کثرت سے عبادت کر رہے ہیں، ان کی عبادتوں سے پریشان نہیں ہو جانا۔ اس لیے کہ بعض لوگ عبادت کو عبادت سمجھ کے نہیں کر رہے ہوتے ہیں، عبادت کو عادت بنا لیا ہے، وہ عادتاً عبادت کو انجام دے رہے ہیں۔ تو پھر مولا پہچان کیا ہے کہ ہمیں کیا معلوم کہ کس کی عبادت عادت کے لحاظ سے ہے اور کس کی عبادت خلوص اور پروردگار کے لیے ہے، عبادت کے طور پر ہے، ہمیں کیا پتہ چلے؟ میرے مولا نے کہا کہ اس عبادت کرنے والے کو پہچان لو کہ وہ عبادت کو عبادت سمجھ کے کر رہا ہے یا عادتاً انجام دے رہا ہے، دو طریقے سے۔ پہلا یہ ہے کہ صدق الکلام و اداء الامانت۔ یہ توجہات آپ کی میرے ساتھ، آپ سر تو ہلائیں، درود تو بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ آپ کی خاموشی میں سمجھوں گا کہ میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، آپ جاگتے رہیں گے تو مجھے بھی حوصلہ ملے گا، اور جاگنے کے لیے محمد و آل محمد پر درود بھیجنے سے زیادہ بہتر کوئی اور عبادت ہے ہی نہیں۔ صلوات بھیجیں مل کے محمد و آل محمد پر۔ مولا ہمیں کیا پتہ چلے یہ کثرت سے عبادت کرنے والے لوگ عبادت کو عبادت سمجھ کے انجام دے رہے ہیں یا عادتاً؟ مولا نے کہا اس کا امتحان، اس کی آزمائش ہوگی دو چیزوں سے۔ صدق الکلام، دیکھو اس کی زبان میں سچائی ہے یا نہیں، صداقت ہے یا نہیں ہے، واداء الامانتی، امانت کی ادائیگی وہ کر رہا ہے یا نہیں۔ اگر امانت میں خیانت کر رہا ہے اور اس کے قول میں صداقت نہیں ہے تو سمجھ لو اس کی عبادت بھی عادتاً ہے۔ اب میں نے مولا کا قول سنا دیا، میں نے مولا کا قول بیان کر دیا، لیکن آپ کو اس کی مثال تلاش کرنا آپ کے لیے مشکل نہیں ہے، ورنہ میں ایک نہیں کئی مثالیں دے سکتا ہوں۔ میرا معاشرہ چاروں طرف آج اسی بیماری میں مبتلا ہے۔ ہماری نمازیں، ہماری مسجدیں نمازیوں سے بھری ہوئی ہیں۔ ہماری مسجدیں الحمدللہ نمازیوں سے بھری ہوئی ہیں۔ الحمدللہ کثیر تعداد حاجیوں کی، زواروں کی، روزے داروں کی، عزاداروں کی، ماشاءاللہ الحمدللہ۔ مگر دیدان محترم، میرے معاشرے میں جس چیز کا فقدان ہے وہ یہی ہے کہ نہ صداقت ہے نہ امانت کی ادائیگی ہے، امانتوں میں خیانت ہے اور زبان میں جھوٹ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اس کو زیادہ گہرائی میں جا کے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی مثالیں ہزاروں ہیں۔ صلوات پڑھیں سب مل کے محمد و آل محمد پر۔ تو انسان کی زبان میں جب صداقت آ جاتی ہے تو اس کا عمل پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ پھر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من صدق لسانہ زکا عملہ، جس کی زبان میں سچائی اور صداقت ہو اس کا عمل پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ من صدق لسانہ، اس کی زبان میں صداقت ہے تو زکا عملہ، اس کا عمل بھی پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ تو دیدان محترم، ہماری صداقت کا معیار تبدیل ہو سکتا ہے، اس میں کمی پیشی آ سکتی ہے، مگر معصوم کی زبان مبارک سے جو بات نکلے اس کی صداقت کا اندازہ اللہ اکبر
کیوں؟ اس لیے کہ معصوم کی صداقت کی ضمانت اللہ نے دی ہے، کونوا مع الصادقین، اور اگر معصوم کہہ دے تو بس وہ آیت بن جاتا ہے اس کی زبان کی ہر بات۔ میرے مولا نے میثم تمار سے کہا، میثم تمار تمہاری زبان اس لیے کھینچی جائے گی کہ تم میرے فضائل بیان کرو گے۔ عزیزان محترم، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میثم تمار مولا کا وہ خاص چاہنے والا ہے کہ ہے غلام ہے، مگر مولا نے اسے آزاد کیا ہے، مگر مولا کے ساتھ اور مولا کا اسے عشق اور اس کا مولا سے اس کی مولا سے محبت اتنی زیادہ ہے کہ جو میثم تمار کی دکان ہے، فارغ اوقات میں میرے مولا اس کی دکان میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ کھجور کی دکان ہے، تمر کہتے ہیں عربی میں کھجور کو، تمار ہو گیا کھجور بیچنے والا، کھجور کی دکان ہے، اور مولا فارغ اوقات میں میثم کی دکان میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور میثم سے گفتگو ہوتی ہے، اور میثم کے ساتھ مولا بیٹھے۔ مولا نے کہا، میثم ایک وقت ایسا آئے گا تو میرے فضائل بیان کرے گا اور دشمن کو یہ تیرا فضائل بیان کرنا پسند نہیں ہوگا، ایسی حالت میں فضائل بیان کرنے کی پاداش میں تیری زبان کھینچ دی جائے گی۔ میثم میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم اس وقت تقیہ کر لینا۔ میثم نے کہا، مولا یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ میں زندہ رہوں اور پھر آپ کے فضائل بیان نہ کروں۔ عزیزان محترم، یہ ایام اعزاز سے کچھ دن، کچھ لوگوں نے 10 دن لکھا ہے، کچھ نے ذی الحج کا مہینہ لکھا ہے، چند دن یا 1-8 مہینہ پہلے میثم تمار حج کر کے واپس کوفہ آیا ہے، اور جیسے کوفہ آیا ہے، کوفے کے گورنر ابن زیاد کو پتہ چلا ہے میثم تمار آ گیا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ میثم تمار علی کا چاہنے والا ہے، علی کے فضائل بیان کرنے والا ہے۔ میثم تمار کو گرفتار کر کے زندان میں ڈال دیا جاتا ہے، پھر زندان سے میثم تمار باہر آتا ہے۔ پورا واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں ہے، تاریخ نہیں بتاؤں گا۔ میثم تمار باہر آتا ہے اور پھر ابن زیاد کے دربار میں میثم تمار کو پیش کیا جاتا ہے اور کہتا، تیرے مولا نے یہ کہا ہے کہ تو مولا کے فضائل بیان کرے گا اور تیری زبان کو بدی سے کھینچ دی جائے گی۔ کہا، میرے مولا نے ایسا کہا تو میں تیرے مولا کی بات کو جھٹلانے کے لیے تجھے ماروں گا تو صحیح، مگر تیری زبان کے ساتھ نہیں چھیڑوں گا۔ اچھا ٹھیک ہے، تو کیا کرنا ہے؟ جاؤ، اس شخص کا نام بھی تاریخ میں موجود ہے، فلاں آدمی ہے، اس کے دروازے میں کھجور کا درخت ہے، لے جاؤ، اس درخت میں لے جا کے میثم تمار کو سولی پر لٹکا دو اور اس کے ہاتھ میں کیل ٹھونک دو، اس کو چھوڑ دو، اسی حالت میں یہ مر جائے گا۔ میثم تمار کو لے جا کے درخت کے ساتھ سولی پر لٹکا دیا گیا، اس کے ہاتھ میں کیل ٹھونک دیے گئے اور پاؤں بھان دیے گئے، بعض روایت میں یہ اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے۔ بہرحال میثم تمار درخت کے اوپر سولی میں ہے، مگر ایسے میں میثم تمار کی زبان تو آزاد ہے، لوگوں کو کہہ رہا، آؤ لوگوں، میثم تمار سے آخری مرتبہ علی کے فضائل سنو۔ اللہ اکبر! اور لوگ جمع ہونے لگے، میثم تمار کیا فضیلت بیان کرا، سنو، میرا مولا وہ ہے جس کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی ہے، اور میرا مولا وہ ہے جس کی شہادت مسجد میں ہوئی ہے، میرا مولا وہ ہے جس نے 2 قبلے کی طرف رک کر کے نماز پڑھی ہے، اور میرا مولا وہ ہے جس نے 2 تلوار سے جہاد کیا ہے۔ عزیزان محترم، میثم تمار کے زبان پر علی کے فضائل ہیں کہ اگر یہ چھوٹے نوجوان دوست بیٹھے ہیں، ان کے لیے رک کے جملہ کہہ رہا ہوں کہ میثم تمار کہہ رہا ہے کہ میرا مولا وہ ہے جس نے ایک نماز کو 2 قبلوں کی طرف رک کر کے پڑھی ہے۔ یہ وہ نماز تھی جو مدینے میں مسجد ذو قبلتین آج بھی موجود ہے۔ جب تبدیلی قبلہ کا حکم آیا تھا تو نماز کی حالت میں آیا تھا، اور اللہ کے رسول نے پہلی 2 رکعت نماز بیت المقدس کی طرف رک کر کے پڑھی ہے، اور اس کے بعد اگلی 2 رکعت کے لیے جب وحی آئی تو آپ نے رخ خانہ کعبہ کی طرف کر دیا ہے۔ عزیزان محترم، اصحاب سارے حیران تھے کہ اللہ کے رسول نے رخ بدل دیا، ہم کیا کریں؟ مگر مولا نے لمحے کا انتظار نہیں کیا تھا، جیسے رسول اللہ نے رخ تبدیل کر دیا، میرے مولا نے اپنا رخ تبدیل کر دیا، کہا مولا وہ ہے جس نے 2 قبلوں کی طرف رک کر کے نماز پڑھی، اور کہا میرا مولا وہ ہے جس نے 2
تلوار سے جہاد کیا ہے۔ یہ کہاں پر میرے مولا نے 2 تلوار سے جہاد کیا تھا؟ صلوات پڑھیں مل کے محمد و آل محمد پر۔ تو شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے مدارج النبوہ میں یہ لکھا کہ جس وقت جنگ احد میں اللہ کے رسول تنہا رہ گئے تھے اور تنہا علی تھے جو رسول اللہ کا چاروں طرف سے دفاع کر رہے تھے، وہ جملہ لکھتے ہیں انہوں نے اللہ کے رسول کو اٹھایا، رسول اللہ زخمی ہو گئے تھے، ان کے زخموں کو دلایا، پھر اس کے بعد رسول کو ایک محفوظ مقام پر رکھا اور پھر تلوار ہاتھ میں لے کے چاروں طرف حملہ آور ہونے والے لوگوں کو بھگا رہے تھے۔ ایسے میں آپ کا جہاد اتنا سخت ہوا کہ آپ کی تلوار ٹوٹ گئی، یہاں تلوار کا ٹوٹنا تھا۔ پروردگار نے اس وقت جبریل سے کہا جاؤ علی کے لیے ذوالفقار لے کر جاؤ۔ ذوالفقار لے کر جبریل نازل ہوتے ہیں، علی کے ہاتھ میں ذوالفقار آتی ہے اور میرے مولا کبھی دائیں طرف آنے والوں کو بھگا رہے ہیں، کبھی بائیں طرف سے آنے والوں کو بھگا رہے ہیں، کبھی سامنے کبھی پیچھے، چاروں طرف ذوالفقار سے حملہ کر کے آنے والوں کو رسول سے دور کر رہے ہیں۔ ایسے میں جبریل کو علی کی یہ جان نثاری، یہ فداکاری رسول اللہ پر اتنی پسند آئی، وہ کہنے لگے کہ مرحبا، بھائی بھائی پر کتنا قربان ہو رہا ہے، کس قدر جان نثار ہو رہا ہے اور کس قدر بھائی کا دفاع کر رہا ہے۔ جبریل کا یہ جملہ سننا تھا۔ اللہ کے رسول نے جبریل سے مخاطب ہو کے کہا اے جبریل، علی میری حفاظت کیوں نہ کرے؟ اے جبریل، علی میرا دفاع کیوں نہ کرے؟ اس لیے کہ ہوا منی و انا منہ، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ اس کو حدیث منیت کہا جاتا ہے، لفظ من آیا ہے، عربی میں منیت ہے۔ علی کو اپنے سے نسبت دیا ہے اللہ کے رسول نے اور اپنی نسبت علی سے دیا ہے، ہوا منی و انا منہ، میں علی سے ہوں اور علی مجھ سے ہے۔ یہ منیت جبریل کو اتنی پسند آئی کہ جبریل نے کہا انا منکما، میں اعلان کرتا ہوں میں آپ دونوں میں سے ہوں۔ بیسم تمار کی زبان پر امیر المؤمنین کے فضائل ہیں۔ ابن زیاد کو، کوفے کے گورنر کو یہ اطلاع مل گئی کہ میثم تمار سولی پر چڑھنے کے باوجود فضائل بیان کر رہا ہے۔ حکم دیا جاؤ اس کی زبان کو کاٹ دو۔ جب یہ حکم نامہ لے کر جلاد آیا تو میثم تمار کا بس یہی تاریخی جملہ ہے کہ جاؤ اپنے امیر سے کہو تم جھوٹے ہو، میرا مولا سچا ہے، اور مولا کی کہی بات سچی ہو گئی۔ صلوات پڑھو مل کے محمد و آل محمد پر۔ توجہات ہیں آپ کی؟ من زکا من صدق لسانہ زکا عملہ، جس کی زبان میں صداقت ہو اور اس کا عمل بھی سچا ہوتا ہے، جس کی زبان میں صداقت ہو اس کا عمل بھی پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ عزیزان محترم، اس صداقت کی کیا قدر و قیمت ہے، اندازہ لگا لیجئے کہ اللہ کے صفات جب ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں تو قاعدے میں، یعنی قاعدے سے ذرا سا آگے دینیات میں بچہ آتا ہے تو سب سے پہلے اللہ کے 2 طرح کے صفات سے ہم بچوں کو آگاہ کرتے ہیں، صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ۔ یعنی صفات سلبیہ وہ صفات ہیں جو خدا کی ذات میں نہیں پائی جاتی ہیں، ثبوتیہ وہ صفات ہیں جو خدا کی ذات میں پائی جاتی ہیں۔ ہم بچے کو وہاں پڑھاتے ہیں 7 صفات ثبوتیہ ہیں کہ اللہ قدیم ہے، اللہ قادر ہے، اللہ حی ہے، اللہ عالم ہے، اللہ مرید ہے، اللہ مدرک ہے، اور اللہ متکلم ہے، اور اللہ صادق ہے۔ اب میں سوال دے رہا ہوں آپ کو، مجھے بتائیے کہ پروردگار کے صفات کتنے ہیں؟ اللہ اسم جلالہ ہے، اسم جلالہ،
کہ جس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے مجتمع لجمیع الصفات، کہ لفظ اسم جلالہ اللہ کے اندر پروردگار کی ساری صفات جمع ہیں، مگر پھر صفات کو علیحدہ سے بیان ہوئے اور اس کو قرآن مجید میں اسماء حسنہ کہا، وَلِلَّهِ أَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، یہ اللہ کے اسماء حسنہ ہیں، ان اسماء حسنہ کا واسطہ دے کر خدا سے دعا مانگو۔ کتنے اسماء حسنہ ہیں؟ ماشاءاللہ آپ سب قرآن پڑھتے ہیں؟ یہ تاج کمپنی کا قرآن ہے، اس کو کھول دیجئے، اس کے شروع کے صفحے میں اسماء حسنہ ہیں اور اس کے آخر کے صفحے میں صفات ختم مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ 99 صفات اللہ کے ہیں جس کو اسماء حسنہ کہا جاتا ہے۔ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ غفار ہے، وہ ستار ہے، وہ مالک یوم الدین ہے، وہ خالق ہے، وہ باری ہے، وہ مصور ہے، یہ سارے اسماء ہیں، اسماء حسنہ۔ ان 99 اسماء حسنہ میں سے 7، ان 7 میں سے صادق اور متکلم۔ کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ 99 نام پہ پریشان ہو گئے کہ میں نے جب کہا اللہ کے اسماء حسنہ کتنے ہیں 99، آپ پریشان تو نہیں ہوئے؟ پروردگار آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ ماہ مبارک رمضان میں آپ سب نے دعائے جوشن کبیر پڑھا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار آپ سب کو طول عمر اور حیات دے، اگلے سال بھی ماہ مبارک رمضان میں دعائے جوشن کبیر پڑھنے کی توفیق عنایت فرما۔ صرف ماہ مبارک رمضان کی بات نہیں ہے، دعائے جوشن کبیر تو کبھی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ کہ اس دعائے جوشن کبیر کے بارے میں یہ روایت ہے کہ اس کی اہمیت کو سمجھو۔ میں ایک جملے کے لیے روک رہا ہوں یہاں پر۔ یہ کتنی عظیم دعا ہے کہ مشکل ہمارے ساتھ یہ ہے کہ شبہائے قدر میں جو ہماری مساجد میں دعائے جوشن کبیر پڑھی جاتی ہے، اس میں چونکہ بہت زیادہ دعائیں پڑھنی ہوتی ہے، نمازیں پڑھنی ہوتی ہے، وہاں اتنی جلدی دعائے جوشن کبیر ہم پڑھ کے گزر جاتے ہیں، ہم اس کے معنی اور مطالب پر غور کرنے کا وقت ہی نہیں ملتا ہے۔ بلکہ بعض جگہ تو کہا جاتا ہے اس قاری کو بلاؤ جو بہت جلدی دعائے جوشن کبیر ختم کر دے، کم سے کم 40 منٹ میں 45 منٹ میں ختم ہو جائے، وہ جو 1 گھنٹہ پڑھے گا تھک جائیں گے ہم۔ ایسا ہی ہے نا؟ عزیزان محترم، یہ کتنا بڑا خزانہ ہے۔ پہلے اہمیت سمجھو کہ اللہ کے رسول کسی جنگ میں ہیں، زرہ پہنے ہوئے ہیں، زرہ سمجھتے ہیں نا؟ زرہ پہنے ہوئے اور بھاری زرہ ہے، آپ تکلیف محسوس کر رہے ہیں۔ ایسے میں جبریل آئے یہ دعائے جوشن کبیر لے کر، اور اللہ کے رسول سے کہا، اے اللہ کے رسول، اللہ کا یہ کہنا ہے، اللہ کا حکم ہے کہ آپ زرہ اتار دیں، یہ دعائے جوشن کبیر پڑھیں، یہ آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے امان ہے، امان کی ضمانت ہے۔ یہ دعائے جوشن کبیر مریض پر پڑھیں، اپنی سلامتی کے لیے پڑھیں، اپنی صحت کے لیے پڑھیں، اپنی حفاظت کے لیے پڑھیں۔ حتیٰ کہ چھٹے معصوم کی طرف سے یہ روایت ہے کہ مردے کے کفن پر اگر دعائے جوشن کبیر لکھی ہوئی ہو، روایت ہے، تو پروردگار کہتا ہے کہ اب مجھے حیا محسوس ہوتی ہے کہ دعائے جوشن کبیر اس کے بدن پر، اس کے کفن پر ہوتے ہوئے میں اس کے جہنم کی آگ میں ڈال دوں۔ یہ عظمت ہے دعائے جوشن کبیر کی۔ کتنی عظیم دعا ہے اللہ۔ اس دعائے جوشن کبیر میں جو جبریل نے رسول اللہ کو تعلیم دیا ہے، 1000 اللہ کے اسماء مبارک ہیں۔ کتنے؟ چونکہ اس کے اندر 100 مبین ہے اور ہر مبین میں اللہ کے 10 صفات کا تذکرہ ہے، اور 100 کو 10 سے ضرب دیں تو 1000 اسماء بنتے ہیں۔ میں نے کہا کہ کبھی توجہ سے اب دعائے جوشن کبیر کا ترجمہ پڑھ لیں۔ اللہ اکبر۔ اللہم انی، ایک جملے کے لیے روک رہا ہوں، اللہم انی اسألک بسمک یا مصور
یا مدبر، یا مقدر، یا منور، یا میسر، یا مقدم، یا مؤخر۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرا اسم مبارک مصور کا واسطہ بنا کر، بسمک یا مصور۔ آپ سمجھتے ہیں مصور کیا ہوتا ہے؟ تصویر بنانے والا۔ یہ اللہ نے کس کی تصویر بنائی ہے؟ کہاں تصویر بنائی ہے؟ کیسے تصویر بنائی ہے؟ آپ نے کبھی غور کیا؟ اللہ اکبر! اللہ اتنا بڑا مصور ہے، تصویر بناتا ہے۔ یہ جو ہمارے یہاں بھی جو تصویریں بنانے والے جو آرٹسٹ ہوتے ہیں، ان کے یہاں دیکھا ہے کتنا ساز و سامان ان کے پاس ہوتا ہے۔ ان کا ساز و سامان کبھی جا کے آپ دیکھ لیں، اگر آپ کو دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا ہے تو پھر جا کے اتنی محنت کرتے ہیں، پھر تصویر بناتے ہیں۔ اچھا، میرا آپ سے اللہ کے بارے میں پھر قرآن مجید میں ارشاد ہوا کہ اللہ وہ ہے جو تصویر بناتا ہے فی الارحام کیف یشاء۔ وہ ماں کے رحم میں بچے کی تصویر بناتا ہے، کیف یشاء، وہ جیسے چاہے جس طرح کی چاہے تصویر بنا دیتا ہے۔ آپ دنیا کے مصورین سے، مصوروں سے کہیں کہ تم ذرا پانی میں تصویر بنا کے دکھا دو، وہ کہے گا مولانا آپ کی طبیعت ٹھیک ہے، پانی میں تصویر بن سکتی ہے؟ وہ تو جو کچھ ہم پانی میں ڈال دیں گے بہہ جائے گا۔ ماں کے رحم میں پانی ہے، اس پانی میں پروردگار تصویر بنا رہا ہے، کیف یشاء، جیسی تصویر چاہے بنائے۔ کیسی تصویر بنتی ہے؟ آج کی بات کر رہا ہوں، آدم سے لے کے قیامت تک اربوں کھربوں انسان آئیں گے اور آ کے جا چکے ہیں، اور ہزارہا کروڑ اس وقت موجود ہوں گے۔ مجھے بتائیے اللہ نے کیسی تصویر بنائی ہے؟ اللہ اکبر! اس پانی میں ایسی تصویر بنائی ہے کہ یہ کروڑوں انسان میں سے کسی ایک کی صورت دوسرے سے نہیں ملتی ہے، کسی ایک کی آواز دوسرے سے نہیں ملتی ہے۔ وہ کیسا مصور ہے؟ میں نے اتنی بڑی مثال دی، آپ نے سر ہلا دیا۔ زور سے سبحان اللہ تو کہیں، صلوات تو بھیجیں۔ وہ کیسا مصور ہے، وہ کیسی تصویر بناتا ہے۔ اللہ اکبر! عزیزان محترم، اس وقت دنیا میں سب سے محفوظ ترین سائن کون سا ہے؟ پڑھا لکھا مجموعہ ہے، میں سوال کر رہا ہوں، پوری دنیا میں سب سے محفوظ ترین سائن دستخط کون سا ہے؟ آپ کا تھم ہے۔ کیا ہے اس تھم میں، اس انگوٹھے میں کیا ہے؟ اللہ اکبر! اس کے اندر کچھ لائنیں ہیں، اور وہ لائنیں اس طرح بنی ہیں کہ کروڑوں انسانوں کے اندر ایک کے تھم کی تصویر، انگوٹھے کی نشان اور لائن دوسرے کے انگوٹھے کی لائن سے ملتی نہیں ہے۔ یصور فی الارحام کیف یشاء، وہ ماں کے رحم میں تصویر ایسے بناتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے۔ هو المصور، اللہ اکبر! دعائے جوشن کبیر کا ایک جملہ میں نے پڑھا ہے اور اس کا ایک مطلب میں نے بتا دیا ہے، اپنی کم علمی کا مجھے اندازہ ہے، ورنہ اس مصور کی کتنی تشریح ہو سکتی ہے۔ اللہ اکبر! والمصور، وہ تصویر بنانے والا ہے، وہ تدبیر بنانے والا ہے، وہ تقدیر بنانے والا ہے، وہ نور دینے والا ہے، وہ اسباب کو میسر کرنے والا ہے، وہ اول بھی ہے، وہ آخر بھی ہے۔ سبحانک یا لا الہ الا انت۔ پڑھیے نا سب مل کے، صلوات بھیجیں مل کے محمد و آل محمد پر۔
آپ کا بڑا وقت لیا اور میں جتنی باتیں سوچ کے آتا ہوں ہر دن میری مجبوری ہوتی ہے کہ میں وہاں تک پہنچ نہیں سکتا ہوں۔ عزیزان محترم، دعائے جوشن کبیر میں اللہ کے 1000 اسماء حسنہ کا، ان کی صفات کا ذکر رسول اللہ کو بیان کیا۔ جبریل کی زبان سے اللہ نے بیان کر دیا کہ 1000 اسماء، مگر ان 1000 اسماء میں سے ہم کہتے ہیں کہ میرا رب وہ ہے جو متکلم بھی ہے، جو صادق بھی ہے۔ متکلم اس لیے کہا جب بولنے کی صلاحیت ہوگی تو صداقت کی بات آئے گی، اور اگر بولنے کی صلاحیت ہی نہیں ہوگی تو پھر صداقت کیسی؟ کہا رب وہ ہے جس کے اندر صداقت بھی ہے، اور رب وہ ہے جو متکلم بھی ہے۔ 1000 اسماء کو ہمارے لیے اور آپ کے لیے بیان کرنے کے بعد پھر اللہ کے رسول نے کہا ما عرفنا کا حق کا معرفتک، اے پروردگار میں اب بھی تیری معرفت تک نہیں پہنچا جس طرح مجھے تیری معرفت حاصل کرنی چاہیے تھی۔ 1000 اسماء حسنہ کو، صفات کو بیان کرنے کے پیغمبر فرماتے ما عرفنا کا حق معرفتی، پروردگارا کما حق ہو تیری معرفت تو مجھے بھی حاصل نہیں ہے اب تک۔ اللہ اکبر۔ جب اللہ کے رسول کہیں کہ کما حق ہو، میں نے رب کو نہیں پہچانا ہے، کما حق ہو یعنی جو اللہ کی ذات حقیقی ہے وہاں تک رسول بھی نہیں پہنچ پائے ہیں، تو چاہے کہ ہم اور آپ پہنچ۔ رب کی بات تو دور ہے، ہم تو رسول کی کما حق ہو معرفت حاصل نہ کر سکے، ہم تو علی کی کما حق ہو معرفت حاصل نہیں کر سکے، ہم تو ائمہ اہل بیت کی کما حق ہو معرفت حاصل نہیں کر پائے۔ ہمیں تو کچھ معلومات اکٹھی کیا ہے، بس ہم اس کو معرفت سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے پیغمبر کی اور حقیقت کیا ہے ائمہ معصومین کی ہم نہیں پہنچ سکتے۔ اگر یہ جملہ تکراری ہو تو مجھے معاف کر دینا کہ میں نے ممبر سے بارہا پڑھا کہ علامہ ہلی نے اپنی کتاب حلیۃ المتقین، اس کی مستند کتاب ہے، وہاں یہ واقعہ لکھا ہے حضرت سلمان فارسی کے حوالے سے، وہ سلمان جس کو اللہ کے رسول نے کہا سلمان منا اہل البیت۔ اس سلمان نے کیا کہا؟ ایک عجیب واقعہ ہے، آپ کے اذہان میں صرف تازگی کے لیے بیان کر رہا ہوں۔ عزیزان محترم، سلمان مسجد نبوی سے باہر آ رہے ہیں اور دروازے میں ایک آدمی ملا، جو دروازے میں جس سے ملاقات، اس نے پوچھا کہ بتائیے مسجد میں اللہ کے رسول موجود ہیں؟ کہا ہاں اللہ کے رسول موجود ہیں۔ کوئی اور بھی ہے؟ ہاں کوئی اور ہے۔ کون ہے؟ کہا کوئی اور ہے تو صحیح، میں نہیں پہچانتا ہوں۔ بات ختم ہو گئی، یہ شخص مسجد میں داخل ہو گیا، سلمان باہر نکلا، اس نے اندر جا کے کیا دیکھا؟ اللہ کے رسول امیر المؤمنین کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ جانے والے کو تعجب ہوا، کیا سلمان علی کو نہیں پہچانتا ہے؟ جو اس نے کہا کوئی تو ہے جو مجھے نہیں معلوم، یہ سلمان نے جھوٹ کیسے بولا؟ اللہ کے رسول سے شکایت کر دی، سلمان نے عجیب بات کہی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا مختصر کر رہا ہوں کہ بلاؤ سلمان کو۔ سلمان کو بلایا، کہا سلمان تم نے کہا ہاں یا رسول اللہ میں نے کہا ہے یہ، کیسے کہہ دیا؟ کہا اس لیے کہا اللہ کے رسول میری کیا مجال ہے کہ میں علی کو پہچانوں؟ ارے کیا بات کر رہے ہو؟ کہ اللہ کے رسول میں نے آپ کی زبان مبارک سے تو یہ حدیث سنی ہے کہ پروردگار کو کما حق ہو جس طرح پہچاننا تھا کسی نے نہیں جانا سوائے میں نے یا علی نے، اور مجھ محمد کو پہچاننے کا جو حق تھا کسی سے ادا نہ ہوا، یا رب سے یا علی سے، اور اے علی تجھے پہچاننے کا جو حق تھا کسی کو حاصل نہیں ہوا، یا رب نے تجھے پہچانا یا مجھ محمد نے تجھے پہچانا۔ سلمان نے کہا میری کیا جرأت ہے کہ میں علی کو پہچانوں؟ یہ معرفت حقیقی کی بات ہو رہی ہے،
ورنہ تو علی کی صورت سے تو روزانہ سلمان آگاہ تھے، روز ملاقات ہوتی تھی، گفتگو ہوتی تھی، علی کے چہرے کی زیارت ہوتی تھی۔ البتہ علی کی حقیقت کیا ہے سلمان کہتا ہے مجھے نہیں معلوم، تو ہم اور آپ کہاں کھڑے ہیں؟ تو بس عزیزان محترم، صداقت کا موضوع ہے، اور اللہ کے صفات میں سے اندر جو منتخب صفات پڑھاتے ہیں، اللہ صادق ہے اور اللہ متکلم ہے۔ کیوں؟ بس اسی تک لانے کے لیے آپ کو اتنی زیادہ میں نے زحمت دیا تھا، اس کی وجہ بس یہی تھی عزیزان محترم۔ بہت اختصار، وقت اب نہیں لوں گا، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے جس معاشرے میں کلمہ توحید کا پیغام دیا، لا الہ الا اللہ کا نعرہ بلند کیا، اس معاشرے میں کیا خداؤں کو ماننے والے لوگ تھے یا نہیں تھے؟ خدائے واحد کو تو نہیں مانتے تھے، مگر ان کے اپنے باطل خدا تو تھے۔ مگر ان خداؤں کی کیفیت کیا تھی؟ اس معاشرے میں جس کو خدا بنا کے رکھا تھا، یا تو پتھر تھے، یا درخت ہے، یا سورج ہے، یا چاند ہے، یا سمندر ہے، کچھ اس طرح کی چیزوں کو خدا بنا کے اس کی پرستش کر رہے تھے۔ یعنی اللہ کے رسول نے یہ اعلان کر دیا کہ تمہارے جو باطل خدا ہیں وہ سب کے سب وہ ہیں جو گونگے ہیں، نہ وہ بول سکتے ہیں نہ وہ سن سکتے ہیں۔ ہمارا میرا خدا جو کہ حقیقی خدا ہے وہ ہے جو متکلم بھی ہے اور وہ صادق بھی ہے۔ یہ آج بھی ان باطل خداؤں کی نفی کے لیے ہم بچے کو پڑھاتے ہیں، جو بول نہیں سکتا ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا ہے، جو جھوٹا ہوگا وہ خدا نہیں ہو سکتا ہے۔ خدا وہ ہوگا جو متکلم ہوگا، خدا وہ ہوگا جو صادق ہوگا۔ یہ جملہ کہا جو بول نہیں سکتا ہے، آپ کے ذہنوں میں کوئی بات غلط طریقے سے نہ بیٹھ جائے۔ خدا کی ذات وہ ہے، جسم نہیں ہے۔ خدا کی ذات وہ ہے جس کی زبان نہیں ہے، وہ جسم اور جسمانیت سے مبرہ ہے، جسم نہیں رکھتا ہے، مگر اس کے باوجود وہ قادر ہے، وہ قدرت رکھتا ہے، وہ کلام کرنے پر وہ جیسے چاہتا ہے، وہ جب چاہتا ہے وہ کلام کر لیتا ہے۔ دلیل قرآن میں ہی موجود ہے۔ جناب موسیٰ آئے اور جناب موسیٰ نے کہا کہ اپنے اہل و عیال سے ذرا یہاں رک جاؤ، میں واقعہ بیان نہیں کروں گا، میں چاہتا ہوں کچھ آگ لے کر آؤں تاکہ ہم آگ جلائیں، گرم ہو جائیں۔ جب قریب گیا درخت سے آواز آئی، انی انا اللہ فاخلع علیک انک بالوادی المقدس طویٰ۔ موسیٰ میں تیرا رب بول رہا ہوں، تو وادی مقدس طویٰ میں ہے۔ اور جب بولنے کی بات آئی تو اللہ نے ان سنگریزوں کو، ان کنکروں کو زبان دیا جو ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک میں تھے۔ اللہ نے اسے وہ طاقت دی کہ ان کنکریوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو وہ متکلم اس عنوان سے ہے، اس لحاظ سے متکلم ہے، وہ جس چیز میں چاہے اور جہاں چاہے جیسے چاہے وہ کلام کر سکتا ہے، جسم و جسمانیت سے مبرہ ہے، ہماری طرح زبان کا وہ محتاج نہیں ہے۔ عزیزان محترم، تو بس رب وہ ہے کہ جو متکلم بھی ہے اور صادق بھی ہے۔ آپ کی توجہات ہیں؟ اب میں چاہ رہا ہوں مسائل کی طرف جاؤں، آپ شاید بور ہو گئے۔ تو بس آخری جملہ سنیں اور مسائل کی طرف بس۔ اگر یہ بچہ نعرہ نہیں لگاتا تو میں نے مسائل شروع کرنے تھے۔ میں نے کہا اللہ کے 1000 صفات میں سے صفت متکلم کو
اور صفت صادق کو اس معاشرے میں اس لیے ہائی لائٹ کیا گیا کہ جتنے خدا تھے وہ جھوٹے بھی تھے اور وہ گونگے بھی تھے، بہرے بھی تھے۔ اللہ کے رسول نے کہا میرا خدا وہ ہے جو کلام کی اس طاقت بھی رکھتا ہے، جو صدق اور صداقت کا بھی مالک ہے۔ عزیزان محترم، یہ پیغمبر کی بات نہیں ہے، یہ اس سے پہلے والے اقوام کے لیے بھی یہی دلیل دی گئی تھی، اس لیے کہ کل آپ نے خلیل خدا کا واقعہ سنا، اور جب خلیل خدا نے توحید کی دلیل دیا، پہلے دلیل دیا اور پھر اس کے بعد ان کے خداؤں کی عاجزی بیان کرتے ہوئے یہی جملہ ارشاد فرمایا صادق اور متکلم کا۔ پہلے دلیل کیسے دیا کہ وہ کس کو خدا مانتے تھے؟ پتھر، سمندر، سورج، اس طرح کی چیزوں کو خدا مانتے تھے۔ انہیں کی زبان میں دلیل دینے کے لیے جب رات کو ستارہ طلوع ہوا، فلما رأى کوكبا قال هذا ربی، ستارہ طلوع ہوا، ابراہیم خلیل نے کہا یہ میرا رب ہے۔ فلما افل، ستارہ غروب ہوا، قال انی لا احب الآفلین، ڈوبنے والا میرا خدا ہو نہیں سکتا ہے۔ خدا تو وہ ہونا چاہیے جو ہم وقت حاضر و ناظر ہو، جو کبھی طلوع ہو کبھی ڈوب جائے، کبھی حاضر ہو کبھی غائب ہو جائے، وہ خدا نہیں ہو سکتا ہے۔ دلیل دے رہا ہے نبی، دلیل دے رہا ہے قوم کو۔ اب اس کے بعد چاند آیا، فلما رأى قمر بازغا، جب اس چمکتے ہوئے اندھیری رات میں چمکتے ہوئے چاند کو دیکھا، قال ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ فلما افل، چاند بھی ڈوب گیا۔ لئن لم يهدنني لأكونن من الضالين، اگر اللہ میری ہدایت نہیں کر میں گمراہ ہو جاتا، یہ میرا خدا نہیں ہو سکتا ہے، یہ بھی ڈوب گیا۔ فلما رأى الشمس بازغة، سورج نکلا اور پوری دنیا کو روشن کیا، تب کہا یہ میرا رب ہے، ھذا ربی ھذا اکبر، یہ تو بڑا رب ہے۔ فلما افل، سورج بھی ڈوب گیا، ڈوبنے والا رب نہیں ہو سکتا ہے۔ دلیلیں دیا مگر بات سمجھ میں نہیں آئی، تب اللہ کے نبی نے ایک پروگرام ترتیب دیا۔ سارا قبیلہ شہر سے باہر گیا تھا۔ کیوں گیا تھا؟ اس لیے کہ واقعہ بہت مختصر کر رہا ہوں نتیجے تک آنے کے لیے۔ عید منانے گیا تھا، جشن منانے گیا تھا، میلہ سجا تھا، وہاں خوشیاں منانے گیا تھا، باہر چلا گیا۔ ابراہیم شہر میں موجود رہے، جب سب چلے گئے بت خانے میں گیا، سارے بتوں کو توڑ دیا اور کلہاڑی بڑے بت کے گردن پر لٹکا کے چھوڑ دیا۔ واپس آ گئے، انہوں نے دیکھا سارے بت ٹوٹے پڑے، پریشان ہو گئے، یہ کام کس نے کیا؟ کہا ایک جوان ہے وہ ان خداؤں سے عداوت رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، یہ کام اسی کا ہے۔ پکڑ کے لایا گیا، کہا تم ہو؟ کہا نہیں، میں نے تو یہ کام نہیں کیا ہے۔ تو پھر کس نے کیا ہے؟ بل فعلہ کبیرہم، بل فعلہ کبیرہم ھذا۔ اب دلیل سنو، دلیل سنو۔ حضرت ابراہیم نے کہا یہ جو کام کیا ہے اس بتوں میں سے جو بڑا بت ہے اس نے کیا ہے۔ فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ، اگر یہ زبان رکھتے ہیں تو تم انہی بتوں سے سوال کر دو۔ فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ، اگر یہ زبان رکھتے ہیں تو انہی بتوں سے سوال کرو۔ انہوں نے قرآن کی آیت کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں، سر جھکا لیا، سر جھکا کے کہا کہ ابراہیم تم تو جانتے ہو یہ بات نہیں کر سکتے ہیں۔ اب اللہ کے نبی نے پیغام دیا کہ تم اس کو خدا کیوں مانتے ہو جو نہ تمہیں نقصان دے سکتا ہے، نہ ضرر دے سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ کچھ کہہ سکتا ہے، وہ تمہارا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس بت کے معاشرے میں جس کو وہ رب بنا کے بیٹھے تھے اس کو باطل کرنے کے لیے متکلم اور صادق کا لقب دیا۔ خدا بھی صادق ہے اور خدا کا پیغام لانے والا بھی صادق ہے، ایسا صادق ہے کہ اسی معاشرے میں کھڑے ہو کے جب
پہلا اعلان کیا توحید کا تو سب کو جمع کر کے کہا اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے کوئی دشمن حملہ کرنے آ رہا ہے میری بات کو مانو گے؟ سب نے ایک زبان ہو کے کہا کہ ہاں ہم آپ کی بات کو مان لیں گے، اس لیے کہ آپ نے کبھی جھوٹ بولا نہیں ہے، آپ صادق بھی ہیں اور آپ امین بھی ہیں۔ پہلے اپنی صداقت کا اقرار کروایا، اپنی امانت کا اقرار کروایا اور اس کے بعد کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اگر تم مجھے سچا اور امین مانتے ہو تو میں یہ کہتا ہوں جھوٹے خداؤں کو چھوڑ دو، ایک خدائے واحد کا اقرار کرو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ صلوات پڑھنے کے معصوم کی زبان سے نکلا ہوا جملہ اس کی صداقت کا اندازہ لگا لیجیے کہ کربلا میں امام حسن علیہ السلام نے جو تعویذ اپنے بیٹے جو تحریر اپنے فرزند جناب قاسم کے لیے لکھی تھی، اور یہ کربلا سے واقع کربلا سے کئی سال پہلے یہ تحریر اپنی شہادت سے پہلے امام حسن نے تحریر لکھا اور اپنے بیٹے کے بازو میں باندھا اور زوجہ کو وصیت کیا کہ جب بھی میرے بیٹے پر کوئی مشکل وقت آئے تعویذ کھول دینا۔ اللہ اکبر۔ صبح عاشور سے اصحاب امام نے مقتل کا رخ کیا اور ایک وقت ایسا آیا کہ اب امام حسن کی نشانی شہزادہ قاسم ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ اپنے چچا کی خدمت میں کیا، مولا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجیے۔ جب بھی شہزادہ قاسم امام کی خدمت میں گیا، امام کا ایک ہی جملہ ہوتا تھا، میرا بیٹا قاسم تو میرے بھائی حسن کی نشانی ہو۔ جب بھی میں اپنے بھائی کے چہرے کی زیارت کا مشتاق ہوتا ہوں، میں تیرے چہرے کی زیارت کرتا ہوں، شہزادہ تجھے مرنے کی اجازت کیسے؟ قاسم مایوس ہوتا تھا، واپس خیمے میں چلا جاتا تھا۔ ماں فروا پوچھتی تھی بیٹا کیا ہوا؟ چچا نے اجازت نہیں دی۔ اب سوچنے لگی کہ میرے سرتاج نے کہا تھا کہ میرے بیٹے پر کوئی مشکل وقت آئے تو تعویذ کھول دینا، اس سے مشکل وقت کیا ہوگا؟ تعویذ کو کھولا اور بیٹے کے ہاتھ میں دیا، جاؤ چچا کے ہاتھ میں دو، چچا کی خدمت میں یہ تعویذ دے آؤ۔ تعویذ لے کے شہزادہ قاسم چلا، امام حسین کی خدمت میں آیا، امام نے تعویذ کو پڑھا اور تعویذ میں جملہ لکھا تھا، بھائی حسین کربلا کے میدان میں جب سب اپنی اپنی قربانیاں پیش کر رہے ہوں گے تو میری طرف سے قاسم کی قربانی کو قبول کر۔ امام نے اپنے بھائی کی تحریر کو پڑھا، ان سے لگایا، اس کو چوما اور کہا شہزادہ وہ سفارش لے کر آئے ہو کہ اب میں رد نہیں کر سکتا، جاؤ اپنی ماں سے اجازت لے کر آؤ۔
شہزادہ قاسم چلا، ماں سے اجازت لیا، امام حسین نے شہزادے کو تیار کیا، مقتل کی طرف روانہ کیا۔ حضرکم اللہ، شہزادہ قاسم جس کی عمر 13 سال یا 12 سال لکھی ہے، مگر ایسی جنگ لڑی، کبھی میمنہ، کبھی میسرہ اور کبھی قلب لشکر میں حملہ آور ہوا، اور ایک دفعہ اعلان ہوا رے شہزادے کو مارنا ہے تو چاروں طرف سے حملہ آور ہو جاؤ۔ بس چاروں طرف سے فوج اشقیاء نے حملہ کیا، کہیں سے تلوار، کہیں سے تیر، کہیں سے پتھر آیا، اور شہزادہ قاسم اپنی سواری سے زمین کربلا میں آیا، آواز دی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، ابا عبداللہ میرا آخری سلام قبول ہو۔ ادھر قاسم کی آواز بلند ہوئی، ادھر امام حسین نے تلوار ہاتھ میں لیا اور فوج اشقیاء پر حملہ کیا۔ امام کا جلال دیکھا اور فوج میں ہلچل مچ گئی۔ قاسم کا جنازہ زمین کربلا میں تھا۔ ارے فوج اشقیاء کے گھوڑے کبھی دائیں طرف سے بائیں طرف بھاگنے لگے، کبھی بائیں طرف سے دائیں طرف بھاگنے لگے، اور ایسے میں گھوڑوں کی ٹاپوں سے شہزادہ قاسم کا جنازہ پامال ہوا۔ کربلا میں دو ہی جنازے پامال ہوئے ہیں، یا قاسم کا جنازہ پامال ہوا ہے یا امام حسین کا جنازہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہوا ہے۔ اجرکم اللہ، امام حسین جب شہزادے کے سرحانے پہنچے، روح پرواز کر چکی تھی، بس آخری جملہ سنو۔ اب امام نے چاہا کہ شہزادے کے جنازے کو خیمگاہ میں لے جاؤں۔ راوی کہتا ہے امام نے اپنی عبا بچھائی، قاسم کے جنازے کے ٹکڑوں کو جمع کیا، ایک گٹھلی بنائی، کندھے پر رکھا اور خیموں کا رخ کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگارہ ہر اس قبیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگارہ ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، یا اللہ تمام مومنین کی ماں و جان عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ امام علیہ السلام